السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، فلسفہ سیام میں آج عنوان گفتگو ہے مرتبہ احسان کا حاصل ہو جانا۔ ہماری گفتگو روزے کے اہم ترین اور بنیادی مقصد لعلکم تتقون تقوی کے اصول پر جاری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی وہ کیفیت جس میں گناہوں سے جھجک اور نیک کاموں کی طرف تڑپ پیدا ہو، یعنی اللہ کو جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کے عذاب کا خوف رکھ کر نافرمانی سے بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا تقوی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقام تقوی دراصل مرتبہ احسان پر فائز ہونے کا نام ہے، اور یہ مرتبہ روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے، اس سلسلے میں حدیث جبرائیل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل امین نے انسانی شکل میں حاضر ہو کر ہمیں دین سکھانے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے 4 سوال کیے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں مجلس نور سجی تھی کہ ایک شخص جس کی گھنی سیاہ داڑھی، سفید اجلا لباس، حشاش بشاش چہرہ تھا، وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر باادب بیٹھ گیا۔ ظاہری صورت سے نہ وہ مسافر لگتا تھا اور نہ وہ مدینے کا رہائشی تھا۔ پھر اس نے حضور سے 4 سوال کیے اور ہر سوال کے جواب کی تصدیق بھی کرتا جاتا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی رحمت نے عمر فاروق سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ جواب ہمیشہ والا، اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا جبرائیل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ پہلی بات یہ کہ جبرائیل امین نے جب دین سکھایا تو سب سے پہلے در رسول کا ادب سکھایا کہ لے سانس بھی آستہ کہ دربار نبی ہے۔ جبریل امین کا پہلا سوال، اخبرنی عن الاسلام، آقا بتائیے اسلام کیا ہے؟ کے جواب میں حضور نے ارکان اسلام، ارکان خمسہ بیان فرمائے تو جبریل امین نے کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان۔ اس کے جواب میں آقا نے عقیدہ بیان فرمایا تو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ جبریل امین نے پھر تصدیق فرمائی کہ صدقت یا رسول اللہ۔ عمر فاروق کہتے ہیں، ہم حیران تھے کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ جبرائیل کا تیسرا سوال تقوی کی کیفیت جاننے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ فاخبرنی عن الاحسان، آقا احسان کیا ہے؟ فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ تجھے یہ احساس ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسی کیفیت طاری نہ ہو سکے تو کم از کم یہ احساس تیرے ساتھ ضرور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ یہی احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ منظر ذہن میں لائیں کہ آپ روزے سے ہیں اور دوپہر کی سخت گرمی میں بند کمرے میں تنہائی میسر ہے۔ شدت پیاس سے بے چینی اتنی کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ پانی میسر ہے مگر حالت روزہ میں ہاتھ پانی کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے، اور تقوی اسی مرتبہ احسان پر فائز ہونے کا نام ہے۔ یقیناً یہ مقصد روزے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اسی مرتبہ احسان پر فائز ہونے پر قرآن گواہ ہے کہ حضرت یوسف کو جب زلیخا بہانے سے اپنے خلوت خانے میں لے گئی اور اپنے جھوٹے معبود کمرے کے ایک کونے میں پوجا کے لیے جو بت رکھا تھا اس پر ایک کپڑا ڈال کر دعوت گناہ دینے لگی، جب کہا ہیت لک یوسف، اب تو آ جاؤ نا، تو یہی جذبہ کار فرما ہوا کہ یوسف بولا، قال معاذ اللہ، تو اپنے اس جھوٹے خدا پر کپڑا ڈال کر مطمئن ہو گئی ہے کہ تجھے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یاد رکھ
میرا رب تو وہ ہے جو اس بند کمرے میں بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے دن کے اجالے میں کوئی کھلے میدان میں دیکھتا ہے۔ پھر تقویٰ کا ایسا نور برسا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا ہوئی اور زمانے کی بادشاہت بھی ملی۔ ناظرین، غور طلب اور لمحہ فکریہ ہے کہ حالت روزہ میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ غیر رمضان میں جب روزہ نہیں ہوتا تب نہیں دیکھتا؟ اگر اللہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو پھر جب میز کے نیچے سے رشوت لیتے ہو تب نہیں دیکھتا؟ جب سرے راہ نگاہ بھٹکتی ہے، جب دوسروں کی حق تلفی کرتے ہو، جب اپنے مال میں ملاوٹ کرتے ہو، سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، کرپشن، لوٹ مار، ذخیرہ اندوزی اور اپنے مسلمان بھائی سے دھوکہ دہی کرتے ہو، اس وقت اللہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ نادان، میرا رب تو وہ ہے جو رات کے اندھیروں میں پہاڑ کی گہری غار میں سیاہ پتھروں پر سیاہ رنگ کی چیونٹی کے رینگنے سے بننے والی لکیریں جن کو دنیا کی کوئی خوردبین نہیں دیکھ سکتی، اس کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے دن کے اجالے میں تم قریب سے دیوار چین کو دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر تم گناہ کس سے چھپ کے کرتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، آج دودھ کم ہے، تھوڑا پانی ملا دو تاکہ آج کے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹی، خلیفہ کون سا ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ اماں، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ میرا اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی احساس کو روح کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے بندے کو حالت روزہ میں بھوکا رکھا جا رہا ہے، مگر افسوس آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کی حق تلفی، دھوکہ دہی، ظلم و زیادتی، بد نگاہی، بے حیائی، فحش کلامی اور بد اخلاقی، چگلی اور غیبت ہے، لوٹ مار اور ناجائز منافع خوری ہے، اور پھر یہ سب کرنے کے ساتھ ہمارا دعویٰ ایمان بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے؟ اگر نہیں تو پھر روزے کے اندر پیدا ہونے والے اس احساس کو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے شب و روز ہر لمحہ اپنے اوپر طاری کریں، تاکہ روزے کا مقصد تقوی حاصل ہو اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔